هذا سلام فلم السلام. کہ بس ریکارڈنگ سن کے چلے گئے نا. بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ہم سب ریکارڈنگ سن لیتے اور سوچتے ہیں یہی کل ہے، یہی کل تھنگس ہے، یہی کل کانسیپٹ ہے، یہی کل ٹاپکس ہے. تو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو وہیں سے پھر بیکورڈ اور یو ٹرن مان لیتے ہیں. اس لیے ریکارڈنگ سے سائیکلوجی ہم ریکارڈنگ کی نہیں رکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کو 1 to 1 اپنی جو بھی کوئریز ہیں اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ آپ نے پوچھنی ہے اور اس کے آگے پھر بڑھنا ہے. اوکے جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیٹ می اسٹارٹ. آئی تھنک ریکارڈنگ اسٹارٹ ہے. باقی لوگ 1 by 1 آئیں گے. میں صحیح اوکے. مین وائل آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں نے ایکسپلور کیا کچھ چیزیں؟ میں نے دوبارہ سے آپ لوگوں کو شیئر کیا ہے اور آپ نے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کلسٹر میں بھیجا ہو، کیونکہ بعض دفعہ کوئریز میرے پاس زیادہ آ رہی تھی کہ ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے یہ 3 تھنگس ہیں، پلیٹ فارم ہے جو ہم نے آپ کو انٹروڈیوس کرنے. ایک پبلک پلیٹ فارم ہے جو کہ ہر ایک فرینڈس اینڈ فیملی کے لیے، اور 2 آفیشیل ہیں جو آپ کو ریکگنائز کرائیں گے OACC کی آئیڈینٹی کے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے ہم آئی تھنک شروع کر دیتے، باقی لوگ آتے رہیں گے. اوکے، بسم اللہ الحمد للہ وصلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایجنڈا یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو بیسکلی یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ OACC ٹاکس کیا ہے، OACC ورک شاپ کیا ہے، OACC ورک اسپیس کیا ہے، اور تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ OACC ٹاکس کس لوگوں کے لیے، OACC ان تینوں پلیٹ فارم پہ کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے، رجسٹر کیا جا سکتا ہے، اور کس طریقے سے یہاں آن گوئنگ چیزیں ہوں گی. تو اس لحاظ سے، اور پھر OACC کیا ہے اس کے لحاظ سے بھی تھوڑی سی چیزیں ایکسپلین کر دی جاتی ہے. تو آلریڈی سب کو آلریڈی پتہ ہے کہ OACC ہے کیا. مین وائل میں لوگوں کو ایڈ بھی کرتا جا رہا ہوں. تو پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ OACC ہے کیا. تو OACC ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ انڈر دا گورنمنٹ ریگولیشنز چیزیں گو تھرو کرتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے ٹو اسٹیبلائز مینٹل، مورل، فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل کیپٹل ان دا فارم آف اپارچونیٹیز، سوشل نیٹ ورک، اچیومنٹ اینڈ ریسورسز. اب اس کے پروڈکٹس کون سے ہوں گے، کس طریقے سے چیزیں گو تھرو ہوں گی، وہ یہ ہے کہ مینٹل کیپٹل کے سروس اینڈ مورل کیپٹل کے سروس اینڈ پروڈکٹ کے فارمیٹ میں. جس طریقے سے آپ کسی بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم سروسز میں مانگ لیتے ہیں، فری لانسنگ کی جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پلیٹ فارم میں کو ایکسپرٹیز لوگ جتنے ہوتے ہیں وہاں پر اپنی بیک گراؤنڈ اور فیلڈ آف ایکسپرٹیز سے آتے ہیں اور اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس طرح سے پروڈکٹ اینڈ سروس ای کامرس میں چلے جائیں. اسی طریقے کا اور بھی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جتنی ہیں ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مینوفیکچر کرتے. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی سروس اینڈ اپنی پروڈکٹ کے لحاظ سے اپنی جو بھی ان کے پاس استطاعت ہے، اسکل، نالج، ایٹریبیوٹ کے لحاظ سے ایکسپرٹیز لیول پہ یہاں پر سروس اینڈ پروڈکٹ کی تھنگس گو تھرو کریں گے. اوکے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہے، وہ بس اس پلیٹ فارم پہ آئے گا، اس کو ریئل ٹائم میں اپارچونیٹیز ملیں گی، نیٹ ورکس ملیں گے، ریسورسز ملیں گے. اس کے اندر وہ اپنی پارٹیسپیشن دکھائے گا، نہ کہ وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی سروسز دے رہا ہوگا. تو وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے گا اور اس پہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو اپنی ہی فلاسفی کے لوگ ملیں گے، اپنی آئیڈینٹی کے لوگ ملیں گے، اور وہ ساتھ کے ساتھ اپنی مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی اپنی جرنی گو تھرو کرے گا. اوکے، تو یہ اوور آل ایجنڈا تھا، مطلب اوور آل تھنگس تھی جس پہ OACC کے انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے. پیرللی یہ ہوگا کہ جب ہمارے پاس ایک ایکو سسٹم بن جائے گا اور ہمارا ایک ہماری آئیڈینٹی کے بیس کے اوپر ایک سسٹم کریٹ ہو جائے گا، تو وہاں پر ہوگا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے اپنی سوسائٹی کے اندر جس بھی طرح کی پرابلمس ہیں، ڈومیسٹک ہو گئی اور اس طرح سے گلوبل پرابلم جو ہیں، ان کو اکٹھے ہو کے، جو اللہ تعالیٰ کا بھی کام ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اکٹھے ہو کے
اس عبادت کو کمپلیٹ کرنا ہے جو عبادت ہم انکمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ. تو ہمیں اس عبادت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہونا ضروری ہے. ہم نمازوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، مگر اس میں ہم ذکر اذکار اور اپنے کا ایک پہلو فلفل کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ایمان ہے، یہی کمپلیٹ عبادت ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے عبادت کی ڈیفینیشنز ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بتائی ہے اور ہمیں صحابہ کے ذریعے سے اس کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیں اور اس کی مسلم آئیڈینٹی کے تھرو دنیا کو بھی، آخرت میں بھی اور دنیا کو بھی ایک ایسا سسٹم اسٹیبلائز کر دیں جہاں پر ایک حق کو بیان کیا جا سکے. اور جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ایک دین کے سسٹم کو، چاہے وہ گھر سے اسٹارٹ ہو یا اپنے خود انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، وہ اسٹارٹ ہوتے ہوئے دنیا کو فائدے کا سبب بنائے. تو انڈیویجول پرپزوں کا جو ہم سے سوال ہونے ہیں آخرت میں، کیونکہ ہم اسی فلاسفی کے ساتھ ہوئے ہیں کہ بھئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، رائٹ. اس اکاؤنٹیبلٹی کو، اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ہم نے کچھ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اس احکام کو پورا کرنا ہمارا، یہی ہمارا موٹو ہے، یہی ہمارا ویژن ہے، یہی ہمارا مشن ہے، ٹھیک ہے. اسی کے بیسس کے اوپر OACC ریڈی ہوا ہے اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم نے کسی بھی طرح کی اپنے آپ کو ایک کیپٹل کے فارمیٹ میں شو کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک کمپیٹنسی کے فارمیٹ میں شو کرنا ہے، ایک ایلوکینسی کے فارمیٹ میں شو کرنا ہے کہ جس سے کہ ہمیں لوگ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ساتھ ہماری کمپیٹنسی سے بھی جانیں، رائٹ. ہمارے ایٹریبیوٹ سے بھی جانیں، ہمارے اسکل نالج ایٹریبیوٹ سے بھی ہمیں جانیں، رائٹ. جس طریقے سے نبی اسلام کو نبوت سے پہلے لوگ صادق و امین کے ایٹریبیوٹ سے جانا کرتے تھے، رائٹ. اسی طریقے سے ہمیں بھی اصل میں ہماری کمپیٹنسی کے بیسس پہ، ہمارے ایٹریبیوٹس کے بیسس پہ لوگ جانا جائے. ہمارا ریلیجن سب سے اوپر ہی ہے، تب وہ جا کے ہم سے انسپائر ہوں گے اور ہم سے موٹیویٹ ہوں گے، سو آن سو فارڈ. تو اسی گیپ کو ختم کرنا ہے جو سوشل اکنامیکل گیپ ہوتا ہے، ہمارے انٹلیکچوئل سائیکولوجیکل گیپ ہوتا ہے. یہ سارے جو گیپ ہیں اور اس گیپ کے پیچھے ہی ہمارے اس بیماریاں بھی ہو رہی ہیں، سائیکولوجیکل بیماریاں ہو رہی ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اس احکام کو بھول ہی گئے ہیں، اس اپنی رسپانسبلٹیز کو بھول گئے ہیں، اس اویئرنیس کو بھول گئے ہیں جس کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ہم جانتے منہ سے کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، رائٹ. تو اس تک کی سائیکلوجی میں چلیں گے جس سائیکلوجی کے اندر مفتو بھی آتی ہے، فتح بھی آتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بس اتنا کر لیں تو بس ہم کامیاب ہو گئے، رائٹ. تو اس سے ریلیٹڈ OACC کی بریفلی تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی، جس میں OACC ایک آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنے ایک ایکو سسٹم کے اندر تھاٹ وائز، اپنی سوچ وائز، اپنی آئیڈینٹی وائز، اپنی نالج وائز، اپنی اسکل وائز، اپنی یوٹیلیٹی وائز کس طریقے سے جانے جائیں گے. اوکے. اس کے بعد آتا ہے کہ وائی OACC کیوں، رائٹ. اور کوئی پلیٹ فارم کیوں نہیں نا. تو OACC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ایک سیوک سینٹر ملے گا، جہاں پر آپ کو ایک مینٹل مورل فائنینشیل کیپٹل کی لابیز ملے گی، جہاں پر آپ کو کیونکہ زیادہ تر جتنی بھی دنیا کے اندر سسٹم چل رہا ہوتا ہے، تو دین کے سسٹم کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ پر، جس طرح سے ہم مسجد کو ایک ریپرزنٹیٹیو مانتے ہیں اسلام کا، اس طرح سے OACC بھی ایک طرح کا ریپرزنٹیٹیو ہے. اور یہ ڈائریکٹلی آپ کو فالو اپ ہوگا نبی اسلام کی دین کے امپلیمنٹیشن اسٹیٹ سے، جسے مدینہ اسٹیٹ کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ اسٹیٹس بنانے کی کوشش کی کہ ایک طرح کا ایک کہہ لیں انٹیگریٹر ہوگا، یا پھر ایک گروپ آف پیپل ہوں گے جو اس پلیٹ فارم کو پرووائڈ کریں گے لوگوں کو، کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر جو اسٹیبلائزمنٹ ہو چکی ہے آئیڈینٹی کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، اس مذہب کی آئیڈینٹی کو تھوڑا سا اوپر دین کی آئیڈینٹی تک لیا جا سکے، ٹھیک ہے، اس بیسس کے اوپر. اوکے. مین وائل باقی لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ OACC اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک ریئل ٹائم کے اندر ہم جیسے دوسری آئیڈیالوجی کو فوکس کرتے ہوئے دوسرے پلیٹ فارم میں بھی جا کے دو فلاسفی کو نہ چاہتے ہوئے فالو کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں. ایک طرف ہم اللہ کو مانتے ہیں، دوسری طرف ہم غیر اللہ کی آئیڈیالوجی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی سے ہم دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. اپنی سروائیول موڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ یار دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، اسلام الگ ہے، دنیا الگ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دو فلاسفی، دو رب کو ماننے لگ جاتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، اعوذ باللہ. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دو رب کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہ آ جاؤ ورنہ تم خود بگڑ جاؤ گے، رائٹ. تو ہمیں اس فلاسفی پہ آنا ہے کہ ہمیں ایک رب کو کیسے مان سکیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ مدینہ اسٹیٹ بنانے کی جستجو کا ہے کہ بھیا ہم ایک سسٹم کو ماننے کے لیے سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ سے لے کے اپنی ساری چیزوں کو اپنے ایک ایکو سسٹم بنانے ضروری ہے، اپنے گھر سے لے کے کہ ایک اللہ کو کیسے مانا، ایک اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے. جہاں آپ دو اللہ کی عبادت میں بچپن سے ہمیں دو اللہ کی عبادت کے لیے بھیج دیا جاتا ہے نا، رائٹ.
اور ہم اپنی لائف میں پرائورٹی آف تھنگس، اصول، ایوری تھنگ جو ہے وہ سیگریگیٹ کر لیتے ہیں، ڈسٹنگنش کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہماری سوچ بھی ڈسٹنگنش ہو جاتی ہے، تو ہم وہاں جا کے ایسے کمپرومائز کرتے ہیں، اور پھر ایک طرف اللہ سے دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب اس ہیپوکریسی کی سیما، مطلب ہیپوکریٹ منافقین کی آیتیں ڈائریکٹ ہم پہ اترتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ہم منافقین کے اندر جاتے ہیں. ایون صحابہ بھی اپنے آپ کو مطلب اس میں آ جاتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں بن گیا ہوں، رائٹ؟ کیونکہ ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اور سسٹم ہے اور یہ ساری چیزیں جو ایکو سسٹم ہے وہ کچھ ایسے ہی ہو چکی ہے کہ وہاں پر ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، رائٹ؟ حسیبہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر رضی اللہ عنہ ڈیلی آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھیا تو میرا نام تو نہیں ہے، چیک تو کر لے، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک اتنے بڑے صحابی جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں کہ میری جو لائف سٹائل ہے کہیں منافقین میں تو نہیں کاؤنٹ ہو رہی ہے. ہر ڈر ہونا چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کس سائیکلوجی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو اسی بیسس کے اوپر ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں جہاں پر ہم اپنی آئیڈیالوجی کو بھی، اپنی جو پرسنالٹی کو بھی، اور ہر ایک پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ ہم اصل میں اپنا پرپز اور کس کو مان بیٹھے ہیں اور کیا سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اور ساتھ کے ساتھ جو ہمارے جو چیلنجز ہیں، پرابلم اسٹیٹمنٹس ہیں، ڈومیسٹک سے لے کے گلوبل کو کس طریقے سے گو تھرو کرنا ہے. تو ریئل ٹائم کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کولیبریٹ کریں گے ہر ایک فیلڈ آف تھنگس کے ساتھ، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کا ہو، رائٹ؟ اس کے ساتھ ساتھ پیرللی یہاں پر چلے گا کہ مسلم آئیڈینٹی کو کیسے ڈیولپ کیا جائے ان 4 کیپٹل کے زون کے اندر جہاں پر ہم نے الگ کیا ہوا ہے نا. کارپوریٹ سیکٹر میں ہم وہاں پر اسلامک آئیڈینٹی پریکٹس نہیں کر سکتے، وہاں پر وہاں کی آئیڈیالوجی پریکٹس کرنی پڑ جاتی ہے، وہاں کے اصول پریکٹس کرنے پڑ جاتے ہیں. اور ہم اسلام کی آئیڈینٹی کو صرف مسجد تک ہی رکھتے ہیں، اور ایون کچھ لوگ صرف رمضان و کچھ سیزنل بھی رکھتے ہیں، رائٹ؟ یہ آئیڈینٹی یہیں تک ہے، اس کے علاوہ پھر ہم دنیا کی آئیڈینٹی میں کھو جاتے ہیں، رائٹ؟ مگر اللہ تعالیٰ عبادت کی ریویشن کل کو کہہ رہا ہے، رائٹ؟ پورے کے پورے داخل ہو جائے اسلام کے اندر، نہ کہ ادھورے. صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، رائٹ؟ تو ابھی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ابھی ہم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، صرف ایمان نہیں لائے ہیں ہم، اوکے؟ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے ہم سے آگے جا کے وہ سسٹم بنانا کیوں ضروری ہے. اس سسٹم کے ذریعے سے ہم اپنی آئیڈینٹی کیسے لائن کریں گے، اپنے مشن تک کیسے پہنچیں گے، اپنے آپ کو ایک رائٹ ٹرو مسلم آئیڈینٹی کیسے بنائیں گے، اوکے؟ اب اس کے اندر مقصد یہ کہ جو ہماری گیپ ہیں، جہاں پر ہم انفیریئر بنے ہوئے ہیں سائیکلوجی کے ساتھ، جہاں پر ہم نیچے پڑے ہوئے ہیں، ہم اوپر کیسے جائیں، اپنی آئیڈینٹی کو کیسے سدھاریں، اپنی پرسنالٹی کو کیسے سدھاریں، اپنے حالات کو کیسے ٹھیک کریں. اس کے لیے یہ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر، جہاں وہ ابھی آن گوئنگ چل رہا ہے، وہ اس پلیٹ فارم کے آپ پر اپنی آئیڈینٹی کو پیرللی پریکٹس کرتے ہوئے سارے علوم کے اندر اوپر ہو سکے، اوکے؟ اب اس میں کولیبریشن ہوگا، آپ کو آگے بتا دی جائے گا کس کس یونیورسٹیز اور کس انڈسٹری کے ساتھ جو آلریڈی بینگ اے مسلم ہیں اور انہوں نے دوسری آئیڈینٹیز کو، دوسری اصولوں کو اپنی لائف کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں، ان کو اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ پریکٹس کیا جا سکتا ہے. اور ایون اس کرنٹ ڈیموکریسی کے اندر بھی آپ اسلامک آئیڈینٹی کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس میں پھر اپنی آئیڈینٹی اپنا لوہا گرم کر سکتے ہیں. جب اپنے آپ سپیریئر بن جائیں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پھر آپ کے حساب سے ساری چیزیں اصولاً ہوا کریں گے، رائٹ؟ ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیچے ہیں، مفتو بنے بیٹھے، تو ہمارے حساب سے نہیں ہوتے، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی اور کی فلسفی اور کسی اور کی آئیڈیالوجی اور کسی اور کے سسٹم کے اندر اپنا سروائیول موڈ مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ چلانا پڑ رہا ہے، اوکے؟ باقی چیزیں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی کہ کیا چیزیں ہیں. اور اب آ جاتے ہیں OACC ٹاکس کی طرف سے. یہ OACC ٹاکس ہے کیا، رائٹ؟ کہ OACC ٹاکس کیا ہے، OACC ورک شاپ کیا ہے، OACC ورک اسپیس کیا ہے. تو OACC ٹاکس کے اندر ہوگا یہ کہ جتنے بھی لوگ رجسٹرڈ کریں گے اسپیسیفائی، ان لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہوگا. اس رجسٹر مطلب اپنی ای میل آئی ڈی سے وہ رجسٹرڈ کریں گے، اور آگے کا آن بورڈنگ پروسیس کمپلیٹ نہیں کریں گے، صرف رجسٹرڈ کریں گے، تو ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک پلیٹ فارم ملے گا. جس طریقے سے ابھی پلیٹ فارم ہے، اسی پلیٹ فارم کے اندر ان کو ایک ٹاسک ملیا کرے گا. اس ٹاسک کا نام ہے ویژن اسٹیٹمنٹ. انہوں نے وہ ویژن اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے اور پھر واپس آنا ہے اس پلیٹ فارم پہ. وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ رجسٹر کریں گے تو آپ پر ایک ابھی آن بورڈنگ کے دوران جیسے ایک آن بورڈنگ کمپلیٹ کریں گے تو لکھا جائے گا یو ول بیکم اے ممبر آف OACC ٹاکس. ناؤ یو ول اسٹارٹ ٹو بیکم اے ممبر آف OACC ورک اسپیس یا ورک شاپ اینڈ اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جیسے رجسٹر کریں گے، رجسٹر کرنے کے بعد پھر وہاں پر آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے گا. وہاں کی الگ SOPs ہوگی، میتھولوجی ہوگی اور اسٹریٹجی ہوگی.
اس کے تھرو آپ کو وہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوگا. ٹاسک سمپل ہوگا ویژن اسٹیٹمنٹ کا کہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا کیا ویژن بنایا ہے دنیا میں آنے کا. اور رائٹ ناؤ اگر آپ کو کچھ چیزیں ڈسٹرب کر رہی ہے کہ بھائی میرا پرپز آف لائف کیا ہے, تو وہی اس ویژن اسٹیٹمنٹ میں لکھنا ہے کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کون سا کام لینا چاہتا ہے. تو وہ چیزیں کیسے آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے, وہ سمپل ایسے آئیڈینٹیفائی کی جا سکتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں سب سے زیادہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ہر ایک لحاظ سے مینٹل پرابلمس ہو, مورل پرابلم ہو, فائنینشیل پرابلم ہو, پولیٹیکل پرابلم ہو, ٹھیک ہے, اور ڈومیسٹک پرابلم ہو, گلوبل پرابلم ہو, اسی ساری چیزوں کے اندر آتی ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی استعداد کے لیول پر, انڈیویجول لیول پہ سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے؟ وہ ہر بندے کو کرتی ہے. اس کو تھوڑا سا غار ہیرا میں جا کے سیلف کیتھارسس کر کے دیکھنا ہوگا, وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور گوگل پہ لکھنا ہے کہ اسمارٹ ٹیکنیکس کے تھرو وہ ویژن اسٹیٹمنٹ کا ایک پرپوزل بنانا ہے آپ نے, یہ ٹاسک ہے. اور پھر واپس اسی میٹنگ میں آنا ہے, OACC کی ٹاپ کی میٹنگ جو ہوگی اس میں آپ نے وہ پریزنٹ کرنا ہے. باقی بھی لوگ ہوں گے, آپ کے فرینڈس اینڈ فیملی ہوں گے, ماں باپ ہوں گے, دوست ہوں گے, بھائی بہن ہوں گے, وہ آپ کے اس ویژن اسٹیٹمنٹ کو اسٹیبلائز دیکھیں گے کہ اصل میں یہ ویژن اسٹیٹمنٹ ہے ہی. جیسے اپروو ہوگا اس میٹنگ کے بعد ایک فیڈ بیک فارم ہوگا, اس فیڈ بیک فارم کے بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ آپ کا وہ ویژن اسٹیٹمنٹ کتنا اپروول ہے. لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ نہیں ہاں یہ جینوئن پرابلم ہے, لوگوں کو لگتا ہے ہاں یہ ریئل پرابلم ہے, اور اس پرابلم کا سولوشن جو جس بندے نے بتایا ہے یہ میں اپنی لائف میں اپلائی کروں گا تو یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے. جیسی اس کی ایک ریویو آ جائے گا اسی بیسس کے اوپر OACC ورکس شاپ جو ہے وہ آپ کو فری میں مل جائے گا. رائٹ, اس کے اندر یہ ہوگا کہ جیسے وہ اپروو ہوگا پھر آپ کو فائنینشیل ایڈ ملے گی وہاں پر. دوسرا یہ کہ آلریڈی اگر آپ نے کسی طرح کا کام کیا ہوا ہے کمپٹنسی لیول کے اوپر تو وہاں پر بھی آپ کو فائنینشیل ایڈ ملے گی. تیسرا یہ کہ اگر آپ مالی طور پہ ذہنی طور پہ مطلب آپ کا فائنینشیل جو اکنامکس ہے وہ ڈاؤن ہے یا فائنینشلی آپ انسٹیبل ہیں, اسٹوڈنٹ ہے یا فیملی کا, تو آپ نے وہاں پر مینشن کر دینا ایک فائنینشیل ایڈ کا فارم ہوگا, وہ اپلائی کریں گے تو آپ کو یو ول بی بیکم, آپ کو فائنینشیل ایڈ اپروول ملے گا. ویٹ کرنا ہوگا, اس کے بعد چیزیں پروسیڈ ہو جائے گی. اوکے, یہ تو تھا ورک شاپ, میں نے OACC ٹاکس کی باری بتائی. اس میں ڈیلی بیسس پہ ہر ویک کے اندر, ہر ویک میں 2-3 بار ہم لوگ جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں انہیں کو وہ اسپیسیفک LMS پلیٹ فارم ملے گا, اس میں وہ ایگزسٹ کریں گے, جس طرح سے Slack ہے, واٹس ایپ ہے اور دوسرے پلیٹ فارم. اوکے, اسی طریقے سے جیسے آپ کو اگر ورک شاپ کے اندر آئیں گے تو وہاں پر آپ کی آئیڈینٹی کے بیسس کے, آپ کی پرسنالٹی کے بیسس کے اوپر آپ کو کریکل ریکمنڈ کیا جائے گا کہ بھیا آپ کی جو مسلم آئیڈینٹی ہے اس کو تھوڑا سا کس طریقے سے اصل مسلم آئیڈینٹی تک روڈ میپ بتایا جائے گا کہ آپ کی سوچ میں مسلم آئیڈینٹی کہاں پر ہے, آپ کی آئیڈینٹی میں, آپ کی نالج میں, آپ کی اسکل میں, آپ کی یوٹیلیٹی میں کہاں پر ہے. اس حساب کے آپ کو مسلم آئیڈینٹی کے سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے, لٹریچر پڑھایا جائے گا. تو 2 سبجیکٹ ہیں, ایک ہے عربک لٹریچر اور ایک ہے سیرہ لٹریچر. جب آپ عربک لٹریچر کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر, اور سیرہ لٹریچر کی طرف جب آتے ہیں تو ان دونوں لٹریچر کا مین موٹو یہ ہوگا کہ یہ الائن کرے گا آپ کی مسلم آئیڈینٹی کو آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ سے, اور پھر اس پرسنالٹی کے بیسس کے اوپر کس طریقے سے آپ نے اوبے کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی کمانڈمنٹ کو. اوکے, تو یہ مقصد ہے ان 2 سبجیکٹ کا. یہ کسی طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اور کورسز نہیں ہوگی, ڈگری نہیں ہوگا, یہ ایک ہینڈس آن ورک شاپ ہوگا. جس طریقے سے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں اور سوئمنگ سیکھتے ہیں تو وہاں پر ڈرائیور جب ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے تو اس کو ڈرائیور کہتے ہیں پراپر, وہ ڈرائیو کر کے لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں کورس سے آپ کسی طرح کی کمپٹنسی ٹیچر نہیں بن جائیں گے. اوکے, آپ کو نالج ملے گی. تو یہاں پر ہم آپ کو ڈرائیور ہی بنائیں گے, سمجھ لیں, مسلم آئیڈینٹی کا. تو آپ جب استاد بن جائیں گے تب آپ اسی دن سے اسٹارٹ ہو جائیں گے شاگرد نہیں, استاد کی کیٹیگری کے اندر. اوکے, آپ کو یہاں پر بھی اپارچونیٹی ملے گی, آپ اپنی سوسائٹی میں بھی جائیں گے, وہاں پر بھی لوگوں کو ایز اے ڈرائیور کی طرح ان کو لے کے چلنے کے ساتھ ہوں گے اس آئیڈینٹی کے اوپر. رائٹ, لیڈرشپ کی کال کے اوپر. پھر اس میں 2 ٹول آتے ہیں جو اسکل کے ٹول ہیں, سافٹ اسکل ہیں, جو آپ کو سکھائیں گے کہ ان 2 لٹریچر کو آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے اور ان 2 لٹریچر کے تھرو کس طریقے سے پرابلم سالو کرنی ہے سوسائٹی کی. تو ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ کریٹیکل تھنکنگ, یہ آپ اسکلس ہیں, یہ اسکل آپ کو اسٹیبلائز کرائیں گے, امپلیمنٹ کرائیں گے کس طریقے سے آپ نے دین کو اس انٹلیکچوئل سائیکولوجیکل وارفیئر میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اوکے, اور ڈاکٹرائن بننا ہے اس کے اندر اسپیسیفائی. اوکے, جیسے یہاں پر آپ کو ایشورنس ملے گا, ایک بیچ ملے گا, اس بیچ سے کے تھرو آپ کو ورک اسپیس کی اپارچونیٹیز ملے گی. ورک اسپیس کے اندر ہوگا یہ کہ آپ کو مینٹل, مورل, فائنینشیل اینڈ پولیٹیکل کیپٹل کے اندر آپ کو ایک ہب ملے گا. جس طریقے سے ہم بک ہب دیکھتے ہیں, فیئر دیکھتے ہیں, ٹریڈ فیئر, اس طرح سے وہاں پر ہب ہوگا, اور اس ہب کے اندر آپ کو
फ्रीलांसिंग की तरह प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं जिस भी बैकग्राउंड से आप हैं, चाहे वो टीचिंग के बैकग्राउंड से हो, डॉक्टर से हो, किसी से, वहाँ पर आपको हब मिलेगा, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो रिसोर्सेज मिलेंगे, वो नेटवर्क्स मिलेगा। उन नेटवर्क्स में जाके आप वहाँ पर उन नेटवर्क में लोग ढूंढ रहे होंगे कि मुझे एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ चाहिए, इस फिलॉसफी वाला, वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे और आपको हायर करेंगे, और या फिर आपके साथ प्रोजेक्ट्स करेंगे, सो ऑन सो फार, आपके साथ बिजनेस करेंगे इसी तरीके से, सो ऑन सो फार। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, तो ये तीनों प्लेटफॉर्म मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर लिए। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हैं, एनीथिंग एल्स, तो प्लीज़ लेट मी नो, किसी भी लिहाज से। एनीवन? या ज़मीर, अलीशा, वज़िया, ज़ोया, मुदस्सिर? सब कुछ क्लियर है सर, बस अब रजिस्टर करने का बेचैनी हो रही है, जल्दी से रजिस्टर करो। That's great, that's great, that's great, माशाल्लाह, ठीक है। Anyone else? या वज़िया, मुदस्सिर? तो मैंने ये तीनों प्लेटफॉर्म आपको डिटेल में बताएं। इसका मकसद ही यही था कि जब तक हमें ये देखिए, मीटिंग के मकसद से होता क्या है कि आपकी क्वेरी भी स्टेट ऑफ माइंड से रिजॉल्व होती है और आपको चीज़ें समझ भी आती हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग, या फिर हम डालेंगे नहीं डालेंगे, अगर मैंने आपको कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं, तो आप हुज्जत तमाम करके उसी को समझेंगे वो कुल है, और फिर आप चले जाएंगे, ठीक है। आपकी जो क्वेरीज होगी रिजॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए हमने डेली बेसिस पे पब्लिक सेशन रखा हुआ है, जिनकी भी जिस भी तरह की क्वेरीज होती हैं। जैसे कि हमने बताया कि 3 प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किए। एक हमारा पब्लिक सेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम OACC टॉक्स है, और एक हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर काम करता है, और जिस तरीके से आपने टेक टॉक्स देखते हैं, इस तरीके से हमने सबको बोला है। उसमें एक ही टास्क होता है उसमें रजिस्टर्ड करने के लिए, या उसमें एंट्री लेने के लिए, कि आपको विजन स्टेटमेंट लिखना होता है। उसके बाद फिर जैसे ही उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी टू बिकम अ मेंबर ऑफ OACC वर्कशॉप और वर्क स्पेस। ओके, तो नाज़रीन आई थिंक लेट आई हैं, तो अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म के लिहाज से, तो प्लीज़ लेट मी नो। या अलीशा? सर मैं ये कह रही थी कि उस तरीके से जैसे IMS में सेशन वगैरह होते थे और ग्रुप्स होता था, नहीं वैसा है? स्ट्रेटजी नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं। मैंने बताया ना कि परफॉर्मेंस वही होगी, मगर इसमें होगा ये कि आपको रजिस्टर्ड जैसे करेंगे, आपको LMS प्लेटफॉर्म मिलेगा सिक्योर, जहाँ पर आपको टास्क दिया जाएगा। टास्क एक WhatsApp नहीं होगा? नहीं, कोई व्हाट्सअप इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होगा, ये डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो फिर से वही कियोस्क क्रिएट होगा और उसी तरह के मूवमेंट्स क्रिएट होंगे, और फिर लोग फिर बस व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी की तरह इसको समझ लेंगे। अगर हमारे पास जो लोग आएंगे वो सिंसियर मतलब रहेंगे। आप लोग अलग से ट्रेन करेंगे उसे, जो भी रजिस्टर करेगा? हाँ, वो एक मेंबर बनेगा ना, जैसे हाँ। किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं, वहाँ का मेंबर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को। ओके, एज अ स्पेक्टेटर भी रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो उस अच्छा, ये तो उसके लिए हो गया फिर जो फाइनेंशियली मतलब ये चीज कर सकता है। उसके अलावा जो नहीं कर पा रहा है और वो फिर भी वर्क करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, उसके उसको लिए बताया ना, उसके लिए ही तो यही है। OACC टॉक में जैसे ही वो रजिस्टर्ड करेगा, मैंने बताया ना कि जैसे ही वो रजिस्टर करेगा अपनी लॉगिन आईडी से, जीमेल आईडी से, उसको पहली ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी होगी, बेसिक डिटेल, जिससे हमें पता चलेगा ये मेंबर यहाँ से है, ये इधर से बिलोंग करता है, इसका नाम क्या है, और ये इस तरह की चीज़ें हैं, बेसिक क्या बैकग्राउंड है इसका, किस बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, क्या है ना। फिर उसको OACC में टॉक्स में रजिस्टर्ड मिल जाएगा, फिर उसको एक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन मिल जाएगी, उस लॉगिन से वो सीधा उस प्लेटफॉर्म में जाएगा जहाँ चैट ग्रुप होंगे, सारी चीज़ें होंगी जो बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर होते हैं। वहाँ पर एक मीटिंग हुआ करेगी, वहाँ पर प्री रिक्वायर्ड थिंग्स होंगी कि आपने जब भी मीटिंग में आना है तो आप सबका एक ही टास्क होगा, विजन स्टेटमेंट लिखना। तो जितने भी लोग आएंगे उन सबकी विजन स्टेटमेंट का रोड मैप होगा। जैसे मैंने आज की मीटिंग की है, तो मैं बोलूँगा अली नहीं मेरा बनने वाला, जब बन जाएगा तो आपकी बारी आएगी उसको रिप्रेजेंट करने की। जहाँ पर पब्लिक सेशन के अंदर जिस तरीके से अभी हो रहा है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी होंगे, लोग भी होंगे, तो आप अपने विजन्स को लोगों के सामने रखेंगे। लोग फिर फीडबैक के जरिए से बताएंगे कि अलीशा ने जो विजन स्टेटमेंट बताया वो असल में है, हमारी डोमेस्टिक ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, और उस प्रॉब्लम्स को अलीशा की रोड मैप से हम सॉल्व किए जा सकता है। तब जब थियोरेटिकली लोग अप्रूव कर देंगे, तब आपको OACC कहेगा कि यू विल बी बिकम अ मेंबर, और आपको फाइनेंशियल एड की ऑप्शन मिलेगी, और आपको डायरेक्टली हायर कर लिया जाएगा। फिर वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी आइडेंटिटी वाइज, मुस्लिम आइडेंटिटी की, जहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट देकर
اس ویژن اسٹیٹمنٹ کے اوپر ٹریننگ کیا جائے گا. جیسے وہ ٹرین ہو جائے گا پھر ورک اسپیس میں آپ اس ویژن اسٹیٹمنٹ کے اوپر انڈیویجول پروجیکٹس کریں گے, لائک اس کے لیے موومنٹ کریٹ کریں گے, پروڈکٹ بنائیں گے, سروسز دیں گے کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لحاظ سے. Isn't it? جی سر, نازنین نے کچھ پوچھا ہے میسج میں. یس نازنین, لیٹ می چیک. سر اس میں 4 کیپٹل پہ ورک کیا جائے گا. ہاں بالکل, ورک اسپیس پہ 4 کیپٹل. مینٹل پرابلم جیسے ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ ہے, وہ لوگ کر رہے ہیں ابھی ہوم اسکولنگ کا, ٹھیک ہے, گروپ آف پیپل کر رہے ہیں. اور ہاؤس وائف کی کاؤنسلنگ کا ہے, وہ گروپ آف ہاؤس وائف کر رہی ہیں ابھی, رائٹ, الحمدللہ. اور میسج ڈیکوڈ آپ نے سنا ہوگا ہوم اسکولنگ کا ہے. اور اس طرح سے گھریلو.com ہے, وہ ہاؤس وائف کا ہے, ٹھیک ہے. مسجدوں کے اندر سیوک سینٹر کا ہے, یہ بھی لوگ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں اپنے اپنے ویژن اسٹیٹ. لوگوں کے ویژن اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ویژن اسٹیٹمنٹ کے تھرو لوگ اپنے اپنے ویژن اسٹیٹمنٹ پہ, اپنے جیسے لوگ جن کا ویژن اسٹیٹمنٹ یہی تھا ایکچوئل میں, رائٹ, جن کا ویژن چلتا ہے کہ مسجد کو ہم سیوک سینٹر بنائیں, جن کا ویژن اسٹیٹمنٹ کا کہ ہم ہوم اسکولنگ کریں گے, ان سب کو الائن کر دیا ایک جگہ پر اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور یہی 4 کیپٹل کا حصہ ہیں. اب کیا ہوگا, جو لوگ مینٹل کیپٹل کا حصہ ہیں, جو لوگ مورل کیپٹل کا حصہ ہیں, جو لوگ فائنینشیل کیپٹل کا حصہ ہیں, جو لوگ پولیٹیکل کا ہیں, اب ان کا ایک ایکو سسٹم ہوگا. مینٹل کیپٹل والے کو فائنینشیل کا سپورٹ چاہیے ہوگا, فائنینشیل والے کو مینٹل کا چاہیے ہوگا. بھیا میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں, تمہیں یہ مجھے انویسٹ کرنا ہے کہیں پہ یا کچھ کرنی ہے, تو مینٹل کیپٹل یا مورل کیپٹل والے آئیں گے کہ میرے پاس ویژن اسٹیٹمنٹ ہے, میرے پاس آئیڈیاز ہیں اور یہ اس کی روڈ میپ ہے, پریزنٹ کریں. جیسے کینوا ہوتا ہے, رائٹ, کینوا کو لوگ کیسے پریزنٹ کیا تھا, ایسے ہی کیا تھا 3-4 لوگوں نے, ٹھیک ہے. اتنی بڑی بڑی کمپنی وہ انویسٹر کے پاس جاتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. ایسے ہی آپ لوگ بھی آئیں گے اور سیوک سینٹر میں جائیں گے اور وہاں پر آپ کی لوکل مسجد جو کہ جو فزیکل سینٹر میں, وہاں وہ اپروو کرے گا آپ کے کانسیپٹ کو اور اس پہ کام ہوگا, ٹھیک ہے. اس طرح سے اسٹوڈنٹس کے آئیں گے, اس طرح سے سب کے آئیں گے, تو ہم اس ایجوکیشن سسٹم کو پورا ٹرانسفر کر دیں گے, رائٹ. اور جو ابھی جو 12ویں کرو, ڈگری کرو, اسکولنگ کرو, یہ کرو, وہ کرو اور غلامی کرو جا کے کارپوریٹ سے, وہ سب بالکل چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے یہ کہا ہے کہ بھیا آپ نے ایجوکیشن ہائر کر لی ہے, ایجوکیشن ہائر کرتے ہی آپ کو علم آ گیا, چاہے وہ 5 سال کا ہو, 12 سال کا ہو, 13 سال کے بعد ڈیسیجن میکنگ ہوگی. سمپل 13 سال کی جیسی ہوں گی آپ ڈیسیجن میکر ہوں گے, آپ کو لیڈر بنا دیا جائے گا. آپ کسی انڈیویجول ویژن اسٹیٹمنٹ کمپنی چلا رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ 13 سال کی عمر میں. اسی طریقے سے آپ جیسی ہم ایسا تیار کریں گے نا, ایسی ماؤں کو تیار کریں گے, وہ چاہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھیا اسلام کی آئیڈینٹی یہ ہے, تو جیسی وہ نبی اسلام کی نہج پہ 12 سال تک کی ٹریننگ کا پورا ایک ویژن اسٹیٹمنٹ ہوگا, ایک پروجیکٹ ہوگا, ہر ماں باپ کو سکھایا جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو وہ سپورٹ دی جائے گی, مسجد کے تھرو ہوگی. جس طریقے سے بلڈنگیں بنانے کے لیے, چمکانے کے لیے, جھومر لگانے کے لیے مسجدوں کے اندر پیسے چندہ اکٹھا کرتے ہیں, ویسے اسی طریقے سے ہر مسجدوں میں ٹیلیسکوپ لگا کریں گے. ہر مسجدوں کے اندر ایسے ایسے انوینٹنگ تھنگس لگیں گے کہ لوگ چیزیں گو تھرو کریں گے. اپنے مینٹل مورل ایک لوکل کچہری, ایک لوکل کورٹ ہو جائے گا وہ, رائٹ. اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسجد کو ایسا بنا دی جائے کہ ہر بندے کی, ہر ڈومیسٹک لیول کی پرابلم کو, ہر چیز کو, جس طریقے سے مدینہ کا اسٹیٹ آف مائنڈ مسجد مدینہ گو تھرو کرتی تھی اور وہاں سے لوگوں کی پرابلم سالو ہوتی تھی, ہر طرح کی پرابلم لوگوں کی سالو کیا کرتے تھے نا, تو وہ اس طریقے سے لوگ کریں گے. اور لوگ بالکل جب یہ کانسیپٹ کو سنتے ہیں بہت ہی خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہی تو ہمیں چاہیے تھا. ہم کہاں مر رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے. ہمارے پاس مسلمان قوم ہے جو مانتی بھی ہے کہ ہاں صدقہ زکوٰۃ اور اللہ کی مدد اس طریقے سے ہوگی, تو اس کو ایک الائن کیوں نہیں کیا جائے, اس کو ایک پورا ایک روڈ میپ کیوں نہیں دیا گیا, اس کی ایک پراپر مینجمنٹ کیوں نہیں کی جائے. اور ان عہدوں کے اوپر جس طریقے سے ہم مانتے ہیں نا کہ امام صاحب امام صاحب کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھا دینا اور جنازے کی نمازیں پڑھا دینا اور بھی جتنے بھی رکن کی چیزیں ہیں, ریچولس ہیں, ان کو بس کروا دینا, بس کمپلیٹ ہو گئی, شادی نکاح کرا دینا. ان کی تو امام کی ڈیفینیشن تو بہت بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ ہر ایک بتایا کہ ایک جس کا بھی ایمان, جس سوسائٹی کے اندر مسجد کا امام ہوتا ہے اور اس کے ایمان ڈاؤن جا رہا ہوتا ہے, یا کسی بھی طرح کی مسلم یونٹی ڈاؤن جا رہی ہے, تو اس کا سوال وہ امام سے ہو جائے گا, رائٹ. ایون کتا بھی پیاسا ہو گیا, عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نا, کتا بھی ہو گیا پیاسا تو اس کا بھی سوال مجھ سے ہوگا, رائٹ. اسی طریقے سے ہر ایک لیول پہ ہوگا, رائٹ. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ امام, ان کی بھی ٹریننگ بیچاروں کی ایسی ہوئی ہے, انہیں بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا چکر ہے, رائٹ. وہ سوچ رہے ہیں یہی اسلام ہے, یہی میری رولس اینڈ رسپانسبلٹیز ہے, صرف نمازیں پڑھا دینا 5 وقت کی اور 5 رکن کو بس لوگوں کو سمجھا دینا. اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا اس کو کیا ملا, وہ اس سے سوال کس چیز کے ہو جائیں گے, اسے ہی نہیں سمجھ آ رہا. The Open Source Community Center OSCC is not just a project. It's a movement, a platform where knowledge meets action,
where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now. كل القلوب تناهت في السماء